وہ یہ فرماتے ہیں ایسا بااعتماد آدمی ہو تو اس کی تعلیمات دینا چاہیے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مقام ولایت میں اس وقت تک پختہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 4 مراحل سے نہ گزر جائے۔ یہ مراحل ہر زندگی میں آتے ہیں، بالخصوص سلوک میں چلنے والے سالکین کو یہ یاد رکھنا چاہیے، یا علماء کی مجالست اور مصاحبت رکھنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھو دشمنوں کی دشمنی نہ ہو پھر تم اپنی ولایت میں پختہ نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہارے کوئی دشمن نہیں ہے سمجھ لو تم حق پہ ہے، نہیں ہے شک میں ہے۔ دشمن ہے پھر تم حق پہ ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بھی دشمن سے جو حق پر ہوگا اس کا دشمن ہمیشہ ہوگا۔ اسی جملے کے آگے جملہ لکھا ہے تعمل تشریح، اس سے کوئی مبرر نہیں۔ یاد رکھو تم اپنی ولایت میں اس وقت تک پختہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تعمل تشریح پر تحمل سے صبر نہ کرو۔ تانا دینے والے بھی ملیں گے، گالی گلوچ کرنے والے بھی ملیں گے۔ شناخت کہتے ہیں گالی گلوچ کرنا، اس سے تشریح کہ حضور علیہ السلام کو صاحب نہیں کہا گیا، حضور کو شاعر نہیں کہا گیا، حضور کو مجنون نہیں کہا گیا۔ اگر تم بھی اللہ کی محبوبیت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو یہ بھول جاؤ کہ تم خالی سب تمہاری تعریفیں کریں گے۔ اگر تمہاری تعریفیں ہوں گی محبین کی جانب سے تو تمہاری تعمیر تشریح بھی ہوگی مخالفین کی جانب سے۔ اگر اس میں صبر ملا تو مقام ولایت میں پختگی ملے گی۔ یہ ہے پہلی بات۔ اور جب اللہ کی ولایت میں چلتے ہو، برائے تو برائے ہے نا، یہ تو برائے تھے، دوستوں کی ملامتیں بھی ملیں گی۔ جو اپنا ہوگا وہ بھی ملامت چھوڑنا کیا پڑی ہوگی، وہ بہت ملیں گے۔ لیک بیٹھا ہے خوب نہ کریں، اتنے کاماں پڑے گا وہ چھوڑ کو اس میں پڑ گیا، لوگ گالیاں دے دیں۔ وہ کام حق ہے اگر تو ثابت قدم رہو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ارادہ کر لیں کسی کام کا اور وہ کام نیکی کا ہو تو اپنا ہو کہ پرایا، مخالفت کرے کہ موافقت، ہمیں وہ کام نہیں چھوڑنا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے جمے رہنا ہے۔ اس سلسلے میں اگر اپنوں کی بھی ملامت کا سامنا کرنا پڑے تو قدم پیچھے مت ہٹانا، اس پر صبر سے جمے رہے۔ اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہلوں کے تانے برداشت کرنے پڑے۔ جاہل تو ہے ہی جاہل، جب اپنا ملامت کر رہا تو جاہل تو دے کر۔ ایک آخری کڑوا جملہ کہنے لگا، ان کی تعلیم تو میرا نہیں ہے، اگر کتاب میں نہ ہو تو میں نے میرا پوری ذمہ داری سے عرض کروں، عالموں کا حسد نہ ہو تو ولایت میں پختگی نہیں ہو۔ بس اوقات اولیاء ایسے ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے۔ ایک طرف ایک آدمی ہے دھواں تقریر کر رہا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، کوئی بھاؤ نہیں دے رہا، کوئی عزت ہی نہیں کر رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والا اپنے دل سے زبان سے ایک جملہ نکال دیتا ہے۔ میں قصہ سناتا ہوں اس وقت، ایک جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، پبلک میں شروع ہو جاتی ہے، رونا بلانا چیخنا چلانا، پتہ نہیں ہوتا ایسا۔ تو عالم کو برا نہیں لگے گا، 1 گھنٹے سے اتنی بحث کر رہا ہوں، قرآن کے دلائل دے رہا ہوں، حدیث کے دلائل دے رہا ہوں، ایک کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آیا، وہاں کے ایک جملہ بولے سے رونا شروع کر دیتے۔ تکلیف ہوتی نہیں ہوتی اس میں؟ حسد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو عالموں کا حسد بھی ممکن ہے مرتبہ ولایت میں چلتے ہوئے۔ حضرت شیخ شاذلی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس راہ میں چلتے ہوئے اگر علماء کے حسد کا سامنا کرنا پڑے تب بھی تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس پر ثابت قدم رہو، قدم پیچھے نہ ہٹانا۔